اس دفعہ عام معمول کے مطابق تو حج نہیں ہو رہا، تو میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ عمل کر رہے تو اسے حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگرچہ فرض حج تو ان کی وجہ سے ادا نہیں ہوگا، فرض حج تو مکے میں جا کے مناسک حج ادا کریں گے تو ادا ہوگا، لیکن حج کی برکتیں ان اعمال کی وجہ سے مل جائیں گی، یعنی حج کیے بغیر حج کی برکات حاصل ہو جائیں گی۔ ان میں پہلی چیز کہ حج کیے بغیر حج کی برکتیں حاصل ہو جائیں، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان نیکی کی نیت کرتا ہے، اگرچہ اس نے نیکی نہیں کی، صرف نیت کی وجہ سے اسے ایک دفعہ نیکی کرنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ اور اگر بندہ نیت کے بعد نیکی کر لے تو پھر 10 گنا سے 700 گنا تک اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے، برائی نہیں لکھی جاتی، ہاں جب وہ برائی کرے گا تو پھر برائی لکھی جائے گی، اور وہ بھی ایک ہی لکھی جائے گی۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مومن نیکی کی نیت کرے، صرف نیت کی وجہ سے اسے نیکی کا ثواب عطا کر دیا جاتا۔ جنہوں نے حج کیا ہوا ہے، نہیں کیا ہوا، آئیں ارادہ کریں، نیت کریں، اللہ توفیق دے تو آئندہ سال ہم حج ادا کریں گے۔ بھی اگر صرف نیت کرنے سے ثواب ملے تو پھر نیت کرتے ہوئے آپ کا کیا خرچ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم حرمین شریفین کی حاضری دیں گے۔ دوسرا وظیفہ کہ بغیر حج کیے حج کی برکتیں حاصل ہوں، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلے، وہ اس طرح جا رہا ہے جس طرح حاجی احرام باندھ کے مناسک حج ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلا، اجرہ کا اجر الحاج المحرم، فرمایا جس طرح احرام باندھ کے حاجی حج کرنے جا رہا ہے، اللہ اس طرح اس نمازی کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث پاک جو ترمذی شریف میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور پھر وہ مسجد میں ہی ٹھہرا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز اشراق۔ فرمایا اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے پورا پورا تامتن تامہ، پورا پورا اجر، پورا پورا اجر، پورا پورا اجر۔ یہ 3 دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر سورج طلوع ہونے تک وہیں ٹھہرا، سورج طلوع ہوا 20 منٹ گزر گئے، اس نے 2 نفل ادا کیے، تو فرمایا اللہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حج اس طرح معمول کے مطابق تو ادا نہیں ہو رہا، ان برکات سے تو ہم محروم ہیں، لیکن ان احادیث پر غور کریں تو یہ اعمال اپنا کر ہم برکتیں تو حاصل کر ہی سکتے ہیں۔ کمی کس کی طرف سے ہے؟ ہماری طرف سے ہے۔ اس کریم نے تو کرم کے بڑے انداز عطا فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو ثواب ہے نا، یہ عطا کرنا اللہ کا کام ہے، وہ چاہے کسی چھوٹے عمل پہ بڑا اجر عطا فرما دے، اور چاہے تو بڑا عمل کسی غلطی سے ضائع ہو جائے، تو ثواب عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس چھوٹے سے عمل پہ کہ فجر جماعت سے پڑھی اور اشراق تک مسجد میں رہے اور پھر اشراق پڑھ کے گئے تو حج اور عمرے کا ثواب اتنا بڑا ثواب،
یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس بات پر یقین رکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، چند صحابہ حضور کی بارگاہ میں اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں۔ کیوں پریشان تھے؟ دنیا کی وجہ سے نہیں، حصول دنیا کی وجہ سے نہیں، ان کے جینے کی سطح کیا تھی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ، دولت والے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے۔ یا رسول اللہ، ان کے پاس دولت ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، وہ حج کرتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، وہ جہاد پہ جاتے ہیں، یعنی سواری بھی خرید سکتے ہیں، ہتھیار بھی خرید سکتے ہیں۔ ہم غربا جن کے پاس دنیاوی مال نہیں، یہ نیکیاں ہم نہیں کر سکتے جو مال کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ کس چیز کی پریشانی تھی؟ دنیا کی پریشانی تھی یا آخرت کی؟ آخرت کی۔ میرے آقا کریم رحمت للعالمین ہیں، حضور نے کیسے نوازا ہے؟ فرمایا تم فرض نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ تمہیں وہ بھی ثواب عطا کر دے گا جو مالداروں کو ان نیکیوں پہ دیتا ہے جو مال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کتنا بڑا کرم فرمایا حضور نے۔